بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبل السلام چینل کی طرف سے مدثر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اصطلاحات حدیث ہیں۔ اس کے اوپر آج ہم مختصر گفتگو کریں گے کیونکہ مفصلاً اس کے اوپر میرے لیکچر موجود ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا ایک ہی ویڈیو کے اندر تمام اہم احادیث کی جو اصطلاحات ہیں ان کی تعریفات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ چنانچہ اصول حدیث ان قواعد و اصول کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے راوی اور روایت کے حالات معلوم کیے جائیں۔ اصول حدیث کی یہ تعریف علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اصول حدیث کا موضوع سند اور متن کے صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے گفتگو کرنا ہے، اور غرض یہ ہے اس فن کے ذریعے صحیح اور غیر صحیح کی معرفت حاصل ہوتی ہے، دونوں میں امتیاز کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اصول حدیث کے موضوع پر جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ 4 صدی کے عالم دین قاضی ابو محمد ماہر مزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور کتاب کا نام ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی یا خبر کی 4 قسمیں ہیں: متواتر، مشہور، عزیز، غریب۔ متواتر وہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے ہر طبقہ میں اس قدر ہوں کہ ان سب کا کسی جھوٹی بات پر متفق ہونا یا ان سب سے اتفاقاً جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو۔ متواتر کی تعریف سے ہمیں شرائط متواتر کی جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے: راویوں کی تعداد کثیر ہو اور یہ کثرت اس قدر ہو کہ کسی جھوٹی بات پر ان سب کے متفق ہونے یا اتفاقاً ان سب سے جھوٹ کے سرزد ہونے کو عقل محال سمجھے۔ یہ 2 شرطیں ہو گئیں۔ نمبر 3، راویوں کی کثرت کا یہ سلسلہ شروع سے آخر تک ہو۔ نمبر 4، روایت کا تعلق کسی امر حسی سے ہو، یعنی کسی راوی کا کسی چیز کو دیکھنے سے، سننے سے، چھونے سے، مشاہدہ کرنے سے ہو، کوئی عقلی یا قیاسی بات نہ ہو۔ بعض 5ویں شرط یہ بھی لگاتے ہیں کہ سامع کو اس سے یقینی علم حاصل ہو۔ متواتر کا حکم یہ ہے کہ اس سے علم قطعی بدیہی حاصل ہوتا ہے، اس کے مضمون کا انکار کفر ہے، اور اس کے راویوں کی حالات کی کوئی تحقیق نہیں کی جاتی۔ اور احادیث میں متواتر کی مثال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث 70 سے زائد صحابہ سے مروی ہے۔ متواتر کی 2 قسمیں ہیں: مشہور متواتر لفظی، متواتر معنوی۔ متواتر لفظی وہ حدیث ہے جن کے الفاظ اور معانی دونوں متواتر ہوں، اس کا دوسرا نام تواتر اسنادی ہے۔ اور متواتر معنوی وہ حدیث ہے جن کے الفاظ تو مختلف ہوں مگر ان مختلف الفاظ سے مجموعی طور پر کوئی ایک بات ثابت ہوتی ہو، اس کا دوسرا نام قدر مشترک ہے۔ اور اس متواتر معنوی کی مثال مختلف مقامات پر جو ہاتھ اٹھانے کے متعلق احادیث ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق مختلف احادیث ہیں، ان کا مجموعہ اور قدر مشترک یہی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے متعلق مختلف احادیث ہیں، ان سب کا مجموعہ اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ مشہور وہ حدیث ہے جسے کم از کم 3 یا 3 سے زائد راوی بیان کریں، بشرطے کہ تعداد حد تواتر تک نہ پہنچے۔ طلب العلم فضیلۃ علی کل مسلم، یہ مشہور کی مثال ہے۔ اور مستفیض، یہ بھی مشہور کا ہم معنی ہے، مشہور ہی کی قسم ہے، اس کا لغوی معنی ہے پانی کا بہانا۔ اور مستفیض اور مشہور میں فرق یہ ہے: مستفیض کے لیے شرط ہے کہ ہر طبقہ میں راویوں کی تعداد یکساں ہو۔
عزیز وہ حدیث ہے جس کے راوی کم از کم دو ہوں، ہر طبقہ میں دو ہوں، یا کسی طبقہ میں دو سے زائد بھی ہو گئے ہوں لیکن کسی میں دو سے کم نہ ہوں۔ اور غریب وہ حدیث ہے جس کا صرف ایک راوی ہو، خواہ ہر طبقہ میں ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہو یا کسی طبقہ میں زائد بھی ہو گئے ہوں، اس کو غریب کہتے ہیں۔ عزیز کی مثال ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ غریب کا دوسرا نام فرد بھی ہے، اس لیے اس تقسیم کو غریب مطلق غریب نسبی کی بجائے فرد مطلق اور فرد نسبی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ فرد مطلق وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں یعنی طبقہ تابعین میں غرابت ہو، وہ اس طرح کہ صرف ایک تابعی اس کو نقل کرے۔ اور غریب نسبی وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں غرابت نہ ہو بلکہ وسط سند یا آخر سند میں غرابت ہو تو اس کو غریب نسبی کہیں گے۔ حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اعتبار، اس کا مقصد یہ ہے کسی بھی حدیث کے متعلق یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ اس حدیث کو ایک راوی کے علاوہ کسی اور نے روایت کی ہے یا نہیں۔ اگر کسی اور نے روایت کی ہے تو وہ اس کے موافق ہے یا مخالف۔ اگر موافقت کی ہے تو یہ موافقت صرف لفظی ہے یا معنوی ہے، نیز یہ حدیث ایک صحابی سے مروی ہے یا الگ الگ صحابی سے۔ اس مقصد کے لیے احادیث اور سند کو جمع کرنا اعتبار کہلاتا ہے۔ متابعت کہتے ہیں ایک راوی دوسرے راوی کی روایت کے موافق روایت نقل کرے۔ متابعت سے حدیث کی تائید اور تقویت ہوتی ہے۔ متابع وہ حدیث ہے جس کو اس کے راوی لفظ و معنی دونوں میں یا صرف معنی میں کسی حدیث کے موافق نقل کرے اور دونوں حدیث کسی ایک ہی صحابی سے مروی ہوں۔ متابعت کی دو قسمیں ہیں، متابعت تامہ، متابعت قاصرہ۔ تامہ یہ ہے راوی نے جو حدیث جس شخص کے واسطے سے نقل کی ہے اگر اس کی موافقت میں بیان کرنے والے نے بھی اسی شیخ کے واسطے سے نقل کی ہو تو اس کو متابعت تامہ کہیں گے، یعنی دونوں میں شیخ اگر ایک ہو تو یہ متابعت تامہ ہے۔ متابعت قاصرہ یہ ہے راوی نے جو حدیث جس شیخ کے واسطے سے نقل کی ہے اگر اس کی موافقت میں روایت نقل کرنے والے نے اس کے شیخ سے نہیں بلکہ شیخ کے شیخ یا اوپر کے واسطے سے نقل کی ہے تو اس کو متابعت قاصرہ کہیں گے۔ اصطلاحات حدیث میں ایک لفظ شاہد بھی بولا جاتا ہے۔ شاہد وہ حدیث ہے جس کو راوی لفظ و معنی دونوں میں یا صرف معنی میں حدیث غریب کے موافق نقل کرے مگر دونوں روایت الگ الگ صحابی سے مروی ہوں۔ تو یہاں آپ شاہد اور متابع میں فرق جان سکیں گے۔ متابع وہ ہے جو صرف ایک صحابی سے مروی ہو جبکہ شاہد وہ ہے جو دو الگ الگ صحابی سے مروی ہوں۔ بعض حضرات یوں بھی فرق کرتے ہیں، وہ روایت جو صرف الفاظ میں دوسری روایت کے موافق ہو اس کو متابع کہیں گے اور وہ روایت جو صرف معنی میں دوسری روایت کے موافق ہو اس کو شاہد کہیں گے۔ راوی کے حالات و صفات کے لحاظ سے خبر واحد کی دو قسمیں ہیں، مقبول اور مردود۔ مقبول وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی معتبر اور ثقہ ہوں۔ خبر مقبول کی کئی قسمیں ہیں۔ راویوں کی صفات میں فرق مراتب کے لحاظ سے حدیث مقبول کی چار قسمیں ہیں۔ راویوں کی صفات میں فرق مراتب کے لحاظ سے حدیث مقبول کی چار قسموں میں سے پہلی قسم کا نام صحیح لذاتی ہی ہے۔ وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل ہوں، تام الضبط ہوں اور اس کی سند متصل ہو، وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو۔
اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ صحیح لذات ہی کی اگر آپ سے شرائط پوچھی جائیں تو 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1، تمام راوی عادل ہوں۔ 2، تام و ضبط ہوں، حدیث متصل السند ہو، وہ حدیث معلل نہ ہو۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ تام و ضبط کا معنی یہ ہے راوی حدیث کو یاد اور محفوظ رکھنے کا پورا اہتمام کرے، خواہ وہ اہتمام سینے میں محفوظ کرے یاد کر کے، یا پھر اس کو تحریر کر کے لکھ کر یاد کرے۔ اور علت کے معنی یہ ہیں کوئی مخفی اور پوشیدہ عیب نہ ہو، یعنی راوی کی روایت میں کوئی ایسی مخفی کمزوری نہ پائی جائے جس کی وجہ سے اس کے اندر عیب موجود ہو۔ شاذ کا مقصد یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں ثقہ راوی اوثق کی مخالفت نہ کرے۔ شاذ میں ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرتا ہے، شاذ نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ ثقہ اوثق کی مخالفت نہ کرے۔ جتنی بھی احادیث صحیح لذات ہی کہلاتی ہیں وہ سب ایک درجہ کی نہیں ہیں، بلکہ ان میں مختلف درجات ہیں، کیونکہ عدالت اور ضبط میں سبھی راوی یکساں نہیں ہو سکتے، فرق ہے۔ تو جس طرح ایک انتہائی اعلیٰ درجے پر عادل ہے، ایک اس سے تھوڑا کم، تو یہی فرق ان کی روایات کے اندر بھی ہے۔ بعض میں یہ اوصاف اعلیٰ درجے میں ہوں گے تو بعض میں یہ اوصاف نسبتاً کم، تو اس لحاظ سے صحیح لذات ہی کے 7 درجات مقرر کیے گئے ہیں۔ صحیح لذات ہی کے 7 مراتب درج ذیل ہیں۔ وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں مذکور ہو، یہ سب سے اعلیٰ درجہ۔ وہ حدیث جو صرف بخاری میں مذکور ہو، وہ حدیث جو صرف مسلم میں مذکور ہو، وہ حدیث جو ان دونوں کے شرائط کے مطابق ہو، یعنی ان دونوں کتابوں میں تو نہ ہو لیکن ان کی شرائط کے مطابق ہو۔ وہ حدیث جو صرف بخاری کی شرط پر ہوں، وہ احادیث جو صرف مسلم کی شرط پر ہوں۔ نمبر 7، ان دونوں کی شرطوں پر نہ ہوں، البتہ ان محدثین نے نقل کیا ہو جو صحیح احادیث نقل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو صحیح لذات ہی کے یہ 7 مراتب ہیں۔ حسن لذات ہی وہ حدیث ہے جس کا راوی خفیف الضبط ہو، باقی 4 شرطیں اس میں صحیح لذات ہی والی موجود ہوں۔ اور صحیح لغیرہ وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی خفیف الضبط ہو مگر متعدد سندوں سے مروی ہونے کی وجہ سے صحیح کے درجے میں آ جائے، یعنی جو اصل میں حسن لذات ہی ہو مگر وہ حدیث چونکہ کئی سندوں سے مروی ہو اور راوی میں جو ضبط کی کمی تھی متعدد اسناد کی وجہ سے پوری ہو گئی ہو، اس بنا پر ہم اس کو صحیح کہیں گے، کیونکہ جس کمی کی وجہ سے وہ حسن بنا تھا وہ کمی اب دور ہو گئی ہے۔ لیکن صحت کا حکم اس کے اوپر دوسری سند کی وجہ سے ہوتا ہے، متعدد اسناد ہونے کی وجہ سے ہم اس کو صحیح کہتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے اس کو صحیح لغیرہ ہی کہیں گے، صحیح لذات ہی نہیں کہیں گے۔ حسن لغیرہ ہی اس ضعیف حدیث کو کہتے ہیں جس کی سندیں متعدد ہوں، بشرطے کہ ضعف کا سبب راوی کا سوء حفظ، راوی کا مجہول ہونا یا روایت میں انقطاع سند نہ ہو۔ تو چونکہ اس کی سندیں متعدد ہوتی ہیں تو وہ ضعف کے درجے سے نکل کر حسن کے درجے میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو حسن کہیں گے۔ لیکن وہ حسن کے درجے میں غیر کی وجہ سے آیا تو اس کو حسن لغیرہ ہی کہیں گے۔